نیت کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کی اصل ویلیو اس کی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا ہو تو چھوٹا کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بہترین اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اسلام میں انسان کی پہچان اس کے کریکٹر سے ہوتی ہے۔ اچھا رویہ اور نرمی ہی اصل کامیابی ہے۔ غصہ کنٹرول کرنا۔ ایک شخص نے نصیحت مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ مت کرو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرائی۔ غصہ اکثر نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے وہی اصل میں طاقتور ہے۔ جو اپنے لیے پسند وہی دوسروں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ مطلبی ہونا ایمان کے خلاف ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو دوسروں کے لیے بھی خیر چاہے۔ صدقہ یعنی چیریٹی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے چہرے پر تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ جو شخص راستے میں بھٹک گیا ہو اسے راستہ بتانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر کانٹا ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ زبان کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ یا تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ زبان سے نکلے لفظ واپس نہیں آتے، اس لیے یا تو اچھا بولو ورنہ چپ رہنا بہتر ہے۔ صفائی کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ صفائی صرف جسم کی نہیں، دل اور اپنے آس پاس کی بھی ضروری ہے۔ اسلام صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ پڑوسی کا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں لگاتار نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ اسے میرا وارث بنا دیا جائے گا۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی تکلیف اور ضرورت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دنیا میں مسافر کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک مسافر یا اجنبی ہو۔ دنیا ٹیمپریری ہے، اس لیے زیادہ غرور اور لگاؤ نہ رکھو بلکہ آخرت کی تیاری کرو۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق۔ ایک دوسری حدیث میں 6 حق بھی بتائے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہوتے ہیں۔ پہلا، سلام کا جواب دینا۔ دوسرا، بیمار کی عیادت کرنا، اس کی طبیعت پوچھنے جانا۔ تیسرا، جنازے کے ساتھ جانا۔ چوتھا، دعوت قبول کرنا اگر بلایا جائے۔ پانچواں، جب کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہنا۔ یہ 5 چیزیں معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ سلام سے محبت بڑھتی ہے، دعوت قبول کرنا رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔